جو محنت ہے انبیاء کرام والی، یہ نیک ہونے والی محنت ہے، ایک نہیں۔ دنیا کے لوگ ایک ہونے کی محنت کرتے ہیں اور انبیاء کرام نیک ہونے، اور سب سے دنیا میں نیک اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ جو بندہ دین کے لیے آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو پیچھے رہتا ہے اس کو پیچھے کرتا ہے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، اللہ نے ان کو اتنا آگے بڑھایا اور آخر میں بھی سب سے آگے رہے۔ ہمارے سامنے ابو جہل، صحبہ، عتبہ، یہ سب پیچھے رہے، پیچھے ہو گئے، آخر میں بھی پیچھے رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان کے اندر پورا بدن زخموں سے دور ہے اور کونیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا، ارے بھائی اپنے حال پر رہن کھا لے۔ کیا کہا بولو؟ کسی بھی حال میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہے اپنی ذات پر رحم ہے، اور رک جانا ہے اپنی ذات پر ظلم ہے۔ ایک جنگ کے میدان کے اندر غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ انس نظر نہیں آتے۔ صحابہ کرام تلاش میں نکلے، ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں۔ تو کیا کہا؟ سب سے پہلے 3 سانسیں باقی ہے، 3 سانسوں میں بھی دعوت۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک نبی کو میرا سلام کہنا۔ دوسرا، اگر تمہاری آنکھ میں چمک باقی ہے تو تمہارا کوئی اجر اللہ کے یہاں چلنے والا۔ اور تیسرا کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، یہ کہہ کر جہاں بات ہو گئی۔ کون کہہ رہا ایمان پر خاتمے کا بھائی؟ جن کو بصارت ملی ہے دنیا ہی کے اندر، جن کو بصارت مل گئی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، ہم سب ایمان والے تب کہلائیں گے جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ پر وشواس ہوگا۔ بنیادی چیز انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہوا کرتا تھا اللہ کا تعارف۔ تمام کے تمام انبیاء کرام آ کر اللہ کا تعارف کرواتے تھے، کیونکہ شیطان نے دنیا میں مخلوق کا تعارف کرا دیا۔ جب انبیاء کرام اور پریکٹیکل کرواتے تھے، زبان سے نہیں، اپنے بچے کے گلے پر چھری پھرا کر تعارف کرواتے تھے، دیکھو ہم جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کی اتنی قدرت والا ہے۔ اپنے آپ کو آگ میں کود کر بتاتے تھے لوگوں کو کہ ہم جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ دھوکے باز نہیں ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈنڈا دریا پر مار کر بتایا کہ ہم جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس کے ایک اشارے میں سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے کہ ہم تمہیں دھوکہ نہیں دیتے، ہم تمہیں حقیقی رب، حقیقی پالنہار، حقیقی سرجنہار، دنیا کے اندر ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، دنیا میں ہمارے کاموں کو بنانے والا، موت کے بعد کی جو لمبی چوڑی زندگی آنے والی ہے اس میں ہمارے کاموں کو بنانے والا، ہمیں مقصد میں کامیابی دینے والا اللہ، اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا بھائی؟ تعلق سے تعلق پیدا ہوا، اور تعلق پیدا ہوا تو توکل پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا بھی پہلے تعارف ہوتا ہے،
پھر تعارف کے بعد میں تعلق جڑتا ہے، پہچانتے نہیں ہے یہ فلاں صاحب کا لڑکا ہے، یہ فلاں صاحب کی لڑکی ہے، یہ تعارف ہو گیا، پھر اس سے تعلق جڑا اور تعلق کے بعد میں نکاح ہو گیا تعلق کے ذریعے سے، پھر توکل پیدا ہو گیا جب اپنا سارا ساز و سامان اپنی بیوی کے حوالے کر کے ہم کہیں بھی جاتے ہیں، بھروسہ پیدا ہو گیا، بھروسہ پورا گھر کے اندر 5 لاکھ پڑے، 5 لاکھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بیوی کے حوالے کھاتے انجان آدمی کو پیسے سونپتا نہیں ہے، پہلے تعارف پھر توکل پیدا ہو۔ انبیاء کرام دنیا میں آ کر بندوں کو اللہ کا تعارف کرواتے تھے، جس سے تعلق پیدا ہوتا تھا، پھر توکل پیدا ہو جاتا تھا کہ 7 بیٹیوں کا باپ شہید ہو گیا ہے، 7 بہنوں کا بھائی اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہے، پتہ ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے 7 بہنوں کی، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ ذمہ دار تو اللہ ہے، میں تو ذریعہ ہوں، ذمہ دار تو ساری کائنات ذریعہ ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار تو اللہ کی ذات ہے، کسی بھی لائن میں دنیاوی ہو یا دینی، ذمہ دار تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ محنت کا مقصد کیا ہے میرے بھائیو؟ دعوت کی محنت کا مقصد بنیاد توکل ہے، توکل اللہ پر بھروسہ کہ دکان مجھے یعنی فقیر بنا سکتی ہے، میرا کارخانہ مجھے فقیر بنا سکتا ہے، میری حکومت میرے ہاتھ میں پیالہ دے سکتی ہے، میرا اللہ مجھے کامیاب کرنے کا۔ پوری دنیا عبرت گاہ ہے، پوری دنیا ہدایت کی نگاہ سے دیکھ، پوری دنیا عبرت نظر آئی، اور پوری دنیا ضرورت پورا کرنے کے لیے مقصد مسجد ہمارے مقصد کے لیے، دنیا کام نہیں ہے ضرورت کے لیے، کارخانہ ضرورت کے لیے، مکان ضرورت کے لیے، نوکری ضرورت کے لیے، کام تو یہ ہے جس کام کو انبیاء کرام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، اور مولانا الیاس اللہ فرماتے ہیں اس کام کو کام بناؤ تو کام بنے گا ورنہ کھیل بنے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جب ہم نے اس کام کو کام بنایا تو یہ کام لوگوں کے سامنے کام بن کے ابھرے گا۔ کہاں گئے فلاں صاحب دکان میں گئے، دکان بنے کہ وہ تو 3 دن گئے، بھائی فوراً کوئی ٹکا جائے دکان پر سے بھاگے، آج میرا گشت ہے، لوگ دیکھیں گے آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں کہ میرا گشت ہے، آج مہمان آئے، بھائی آپ بیٹھو میں میرا گشت پڑا گیا۔ جب آدمی اس زمانے میں کام کو کام بنایا تھا تو لوگوں کے سامنے آج تک یہ کام بن کے آیا ہے، کام بنایا تو۔ دوسرا کہ ہمارا بھی کام بنے گا، ہمارے کام کیوں نہیں بنتے؟ چملا لگاتے اپنی مرضی سے، 3 دن جاتے اپنی مرضی سے، گشت کرتے اپنی مرضی سے، مسجد و جماعت میں بیٹھتے اپنی مرضی سے، تو ہم نے کام نہیں بنایا، ہمارے کام بھی نہیں بنتے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تبلیغ والا ہے، یہ دعوت کا ساتھی ہے، لیکن ہمارے کام نہیں بنتے۔ ہمارا کام بھی تب بنے گا جب اس کو کام بنائیں۔ برسہ برس ہو جاوے ہمارا ہفتہ چینج نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ہمارا 4تھا ہفتہ ہے، برسہ برس ہو جائے ہم 4تھے ہفتے میں ہی جائیں گے۔ جماعت نہیں بنی، ہم اکیلے اپنا بستر لے کے مشورے کے تابع ہو جائیں گے، میرا مشورہ ہے۔ مسجد میں آئے دیکھا جماعت نہیں بنی، چلو اللہ نے چھٹی کر دی، نہیں۔ 30 برس کی قلیل محنت کے اندر آج 1500 برس ہو گئے، دنیا کمانے جا رہی ہے، قطر، دبئی، سعودی۔ کہاں جا رہے ہو؟ سعودی جا رہے ہیں، کیوں؟ کہ کمانے۔ سب کو اللہ نے وہاں جوڑ دیا، ان کے خون اور پسینہ اور جہاں بہا اور جہاں زمین کے اندر ٹپکے پڑے وہاں اللہ نے آئل کے پیٹرول کے کنویں ڈال دیے۔ ہمارے پر بھروسہ کیا ہے، ہم تمہاری نسلوں کا انتظام کریں، اللہ پر بھروسہ۔ اور جن لوگوں نے مال اور دولت پر بھروسہ کیا تھا ان کی نسلیں دوسری نسل پیالہ لے کر کھڑی ہوئی مارکیٹ میں بھیک مانگ رہی۔ عبدالملک ابن مروان بادشاہ تھا لیکن اپنے بچوں کے لیے کھجانہ جمع کیا،
دوسری نسل دمشق کی جامع مسجد کے باہر کھڑی پیالہ لے کر، یہ مسجد ہمارے دادا نے بنوائی ہے، ہم کو بھیک میں کچھ دے دو۔ کہاں گیا خزانہ؟ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں دامن برکاتہ کہ مالدار بننے سے مصیبت دور نہیں ہوگی، دیندار بننے سے مصیبت دور ہوگی۔ حکومت کا نعرہ ہے مالدار بنو، نبوت کا نعرہ ہے دیندار بنو۔ حکومت کہتی ہے غریبی دور کرو، نبوت کہتی ہے بے دینی دور کرو۔ اس کے لیے بے دینی جو ہے وہ عجاب ہے، عجاب، غریبی عجاب نہیں ہے، غریبی عیب نہیں ہے۔ غریبی کو تو صحابہ کرام توبہ کہتے، توبہ۔ ایک اللہ والے بھوکے رہے اور چراغ لگے رہے، کیا کہا؟ اے اللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، یہ کون سے عمل پر تو نے مجھے دولت دی؟ دولت کہتے ہیں جس کو ہم آج مصیبت کہتے ہیں سب۔ غریبی ذرا سی حالات میں، ارے حالات نہیں ہیں، امتحان ہے۔ تم روزی کی کمی کو حالات کہتے ہو، تندرستی کی کمی کو حالات کہتے ہو، گھر میں کھانے کی کمی کو حالات کہتے ہو، یہ تو امتحان ہے۔ حالات تو ہیں دین کی کمی، سنتوں کی کمی، عبادت کی کمی، دعوت کی کمی، تلاوت کی کمی، ذکر کی کمی، یہ حالات ہیں۔ اس کے لیے مسلمان کو اللہ نے سپاہی بنایا ہے۔ مسلمان کا سپاہی ہے، اسلام کا سپاہی، اسلام کا۔ وہ تو اپنی جان کی بھی حفاظت کرے گا اور اسلام کی بھی حفاظت کرے گا اور پورے عالم کے اندر اسلام پھیلے اس کی محنت کرے گا۔ اللہ پاک نے مسلمان کو سیلس مین بنایا، دنیا کی سڑی ہوئی چیزوں کا سیلس مین نہیں ہے مسلمان۔ اس کے لیے تو یہود نصارہ کافر بہت ہیں، مسلمان کو کلمے کا سیلس مین بنایا۔ کلمے کی ایڈورٹائزمنٹ کرو، قرآن کی ایڈورٹائزمنٹ کرو اور نماز کی ایڈورٹائزمنٹ کرو۔ حضرت محمد صاحب کے پاکیزہ خیر والے، نور والے، برکت والے، حفاظت والے، عافیت والے، دنیا آخرت کی بھلائی والے طریقوں کی ایڈورٹائزمنٹ کرو، زبان سے نہیں، پریکٹیکل کرو۔ تو کیا ملے گا؟ کہ سونے چاندی کے محل ملیں گے، ہیرے موتی کے محل ملیں گے، اور یا تو اگر تم کو دے بھی دیا تو ریٹائر ہونے کے بعد میرے لیے دلاؤ بھائی، ریٹائر ہو جاؤ۔ پینشن دنیا والے پینشن دیتے ہیں، اللہ پاک بھی پینشن دیتے ہیں۔ جو اعمال تم جوانی میں کرتے تھے بڑھاپے میں نہیں کر سکتے، اللہ پاک ان اعمالوں کا ثواب دیتے ہیں۔ کوئی کھڑا ہو کر یوں کہے کہ مسلمان غریب ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ مسلمان اور غریب، جس کے پاس میں نماز ہو، جس کے پاس میں قرآن ہو، جس کے پاس میں اللہ کے پاک نبی صاحب کے پاک طریقے ہوں، وہ مسلمان غریب کیسا ہو سکتا؟ اس کے گھر میں تو فرشتے آتے ہیں، اللہ کی بالکل رحمت نازل ہوتی ہے۔ غریب تو وہ ہے جس کا گھر پورا بھرا ہوا ہو اور بہت بڑا بنگلہ ہو اور جس میں اللہ کا نام بھی نہ ہو، یہ غریب ہے، فقیر ہے۔ تو کیا آخر میں پتہ چل جائے گا میرے بھائیوں، جن چیزوں سے ہم للچا رہے ہیں ان چیزوں سے آخر میں دور بھاگیں گے، دور عذاب بن جائے گا، اور جن سے ہم گھبرا رہے ہیں آخر میں اس کو سینے سے لگے۔ اس کے لیے اللہ پر توکل مسلمان کی سب سے پہلے ذمہ داری۔ جتنا آپ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو گے نفس کے ساتھ، اتنا ایمان اندر اترے گا۔ مجاہدہ کرو گے مشاہدہ ہوگا۔ اس کے لیے شیطان نے کیا تبدیل چلائی ہے؟ رعایتیں، پنکھے، قالین، گیس، لائٹ، گرم پانی، زبردست۔ ہم نے اس کو پسند بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ چلو یہ ٹھیک ہے، تو اپنی جان کو دن میں تھکاؤ، 1 گھنٹہ نقلی کر لو، 1 گھنٹہ ہم تھکیں گے، کوئی آدمی سے ایک بھی ملاقات نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ تھکنے پر اللہ ہدایت دیتے ہیں، ہم سمجھانے کے لیے نہیں آئے، سمجھانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہمارے تھکنے پر اللہ دنیا میں کس کو سمجھائے گا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہی آدمی سمجھ جائے اور مسجد میں آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم تو تھکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بکری کے پیچھے بھاگے، ریوڑ میں سے بکری نکلی اور بھاگی،
اس کے پیچھے بھاگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ جب بکری ہاتھ میں آئی تو ہم ہوتے تو کیا کرتے، 2-4 بکری مار دیتے، پکڑ لیا اور اس کو سبق سے ہاتھ کیا کیا ملا، تو بھی تھک گئی اور مجھے بھی تھکا دیا۔ اللہ پاک کو ادا پسند آئی کہ یہ تو نبوت کے لائق ہے۔ اس کے لیے ایمان کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ ہماری ذمہ داری ایمان میں دل کو داخل کرنے کی ہے۔ جب ایمان دل کی اس جگہ پر پہنچ جائے گا تو پھر اپنے پاور کو، اپنی طاقت کو، اپنے نور کو ظاہر کرے گا، اور نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور ہے۔ آپ کا ہر عمل نورانی ہے، روب والا ہے، امپریشن والا ہے، لوگوں پر روب پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ آپ کسی دفتر میں چلے جاؤ، پوری سنتوں کے ساتھ امپریس ہو جائیں گے۔ جیسا بھی خطرناک سامنے RTO کھڑا ہے، PSI کھڑا ہے، آپ آرام کے ساتھ چلو، اس کا پورا معاملہ بدل جائے گا آپ کے جاتے جاتے۔ سنتوں میں لبریز اور سنتوں میں نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت پر کر عمل بے دھڑک، جنت میں جاتی ہے سیدھی سڑک۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ غلط۔ معاشرہ بالکل ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور معاشرے کے اندر سے جیسا سنت طریقے نکلتے جا رہے ہیں، زندگیاں ویران نظر آ رہی ہیں، محلے کے محلے ویران نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ دلوں کے اندر ایمان کی داڑھی چہرے پر نہیں ہوتی، داڑھی تو دل میں اگتی ہے۔ چہرے کی داڑھی تو کب کٹ جائے گی کوئی پتہ نہیں، دل کی داڑھی کو جب کوئی چھوتا ہے تو جان نکل جائے گی۔ گھاس اوپر اوپر رکھ دو، خوب مارو اڑ جائے گی، اور گھاس کو اگا دو، کتنے طوفان آئیں گے گھاس نہیں اڑے گی، اس کی جڑیں زمین میں چلی گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ ضعیف عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، مکہ کے کافروں نے باندھ دیا، شیبہ، عتبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے مکہ کے بدماش انسان ہیں، اور حضرت سمیہ رضی اللہ سر کانپ رہی۔ ابو جہل نے دیکھا، اور حضرت سمیہ نے بھی ان کے سامنے دیکھا، کیا کہا، اے ابو جہل تیرا خیال جھوٹا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تھر تھر کانپ رہی ہوں، ایمان کو چھوڑ دوں گی، میں تو بڑھاپے کی وجہ سے کانپ رہی ہوں، ایمان تو میرے خون کے قطرے قطرے میں بچ چکا ہے، میرا خون کا قطرہ قطرہ نکل سکتا ہے، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ انگاروں پر مارنے والے تھک گئے، اور مارنے والے تھکنے کے بعد میں ان کی والدہ کے پاس میں گئے، کتنے بیٹے سے کہو اللہ کا نام تھوڑا آہستہ لے لے۔ حضرت بلال حبشی نے پوچھا کس نے بھیجا ہے ماں تم کو؟ تو کہ مجھے مکہ کے چودھریوں نے بھیجا ہے۔ یوں کہا کہ اللہ کا نام تو آہستہ لے لے۔ بس 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 میں جیت گیا، وہ ہار گئے۔ پتا تھا ان کو یہ جو جل رہے ہیں، ہماری اینٹ جو جل رہی ہے وہ ہمارا اللہ جلوا رہا ہے، ہم کو درجے دینے کے لیے، شیطان کو جلیل کرنے کے لیے، اور فرشتوں کو تعجب میں لاتے ہیں۔ مسلمان پر جب حالات آتے تو شیطان آگ ببولا ہو جاتا ہے، اور فرشتے تعجب کرتے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو مت بناؤ، یہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے بدن کے ٹکڑے کروائے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کو جانتے تھے، اللہ کی منشا کو، کہ اللہ کی منشا یہ ساری تکلیفیں ڈال کر کیا چاہتا ہے، سمجھ گئے تھے کہ اس منشا کا ایک ہی مقصد ہے کہ شیطان ذلیل ہو جاوے اور فرشتے تعجب میں پڑ جائیں۔ قیامت تک مسلمانوں پر جتنے حالات آئیں گے، اللہ کی یہی منشا ہے، اللہ تو اس کا بدلہ بھی دیں گے حالات کا۔ ہم اللہ کے پکش میں رہیں، ہم اس خبیث شیطان کے پکش میں سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن کب ہوگا؟ جب بھروسہ ہوگا تو کہ میری دنیا بھی بنانے والا اللہ ہے، میری دکان اللہ اجاڑ بھی سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے، میرا کارخانہ اللہ چلاتا ہے، میں نہیں چلاتا۔ سینکڑوں کارخانے ہمارے پالنپور میں آؤ،
سینکڑوں کارخانے والے جن کے پاس میں جماعت والے جاتے جاتے تھک گئے، انہوں نے کہا تم کو کوئی کام کاج نہیں، چلو تم اپنا کام کرو۔ آج ان کے بچے 3,000 4,000 میں کام کرتے ہیں۔ پالن پور کی بات کرتا ہوں، اجڑ گئے کارخانے، جڑیں کچی تھی، لڑکیاں سبھی شکر لگ گئے۔ خزانوں سے، مال سے، دولت سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ حیدرآباد کے نظام جس کے پاس میں ایک فٹ بال گراؤنڈ بھر کے ہیرے موتی سونا چاندی تھا، اس کے گھر کی عورت کلکتہ میں چائے کی لاری چلاتی ہے۔ کیا ہوا؟ بگڑ گیا سارا مال۔ اس کے لیے تجوری کے اندر قیمتی سامان رکھا جاتا ہے، ڈاکیومنٹ قیمتی رکھے جاتے ہیں، اور سونا چاندی رکھا جاتا ہے، ہیرے رکھے جاتے ہیں۔ تجوری تو اس کے لیے، تجوری برف رکھنے کے لیے نہیں۔ کیا ہوگا برف رکھو گے تو کہ پگھل جائے گا اور تجوری کو جنگ لگ جائے گا، سڑ جائے گی۔ دل جو ہمارا ہے وہ اللہ کے لیے، دنیا کے لیے دل نہیں ہے۔ اس کے لیے اس محنت کا مقصد جو دعوت کی محنت کا مقصد، کم وقت لگا کر اپنے مقاموں پر پہنچے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ اور 5 کام دیے سیدھے سادے کو، یہ کوئی نظام الدین کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے چلائے ہوئے ہیں۔ نظام الدین کو ذریعہ بنایا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایسے ایسے اللہ کی نگاہ میں جو لوگ کچھ کوٹی کے لوگ تھے، ان کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا۔ کام تو یہ اللہ کا ہے، یہ نصاب جو ہے وہ بھی اللہ کا چلایا ہوا ہے، یہ دماغ کا نصاب نہیں ہے، تو آسمانی نصاب ہے۔ لوگ دماغوں سے تنظیمیں تحریکیں بنا لیتے ہیں، وہ نہیں چلتی، وہ تو مرکوری بلب جیسی ہوتی ہے، بہت زوردار ہنگامہ، لائٹوں اور کب کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ جو ترتیب ہے یہ تو سورج جیسی اللہ کی طرف سے چلائی ہے۔ دنیا رہے گی وہاں تک سورج رہے گا، دنیا رہے گی وہاں تک یہ کام رہے گا۔ کام ہے کام میرے دوستوں، کارخانوں میں میٹنگیں نہیں ہوتی، جلسے نہیں ہوتے، کام ہوتا ہے۔ کام سے کارخانے ترقی کرتے ہیں، میٹنگوں سے جلسوں سے کارخانے ترقی نہیں کرتے۔ یہ تو کام ہے۔ نبی کام لے کر آتے تھے، نبی ایک مشن لے کر آتے تھے، نبی ایک مقصد لے کر آتے تھے، جس کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ کام تو مذاق نہیں بنا، ہماری زندگیاں مذاق بنی۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد میں جیسے بیت اللہ میں آدمی جا کر سب سے زیادہ طواف کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ جاؤ تو قرآن کی تلاوت کم کرنا، نفل نماز کم کرنا، تم سب سے زیادہ طواف کرنا۔ طواف بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، تلاوت تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور نفل نمازیں کہیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ہدایت دی جاتی ہے سب سے زیادہ توکل کرنا۔ اللہ پاک تمہاری استعداد کے مطابق امتحان لائیں گے، اس وقت میں جماعت میں ہنگامے مت کرنا، ہوا شور مت کرنا، اس وقت میں صبر سے کام لینا۔ اللہ تم کو ایمان سکھائے گے۔ قرآن تو مدرسوں میں سیکھ لو گے، حدیثیں مدرسوں میں سیکھ لو گے، مفتی مدرسوں میں بن جاؤ گے، عالم مدرسوں میں بن جاؤ گے۔ ایمان تو سکھانے والی ذات اللہ کی۔ ایمان سکھانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا، زندوں کو مردہ کرنا، چاند کو گئےوں کو واپس لانا، چاند کو لے جانا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سمندر میں بچے کو پھینک دیا، جس جانور سے بچایا، جس جانور سے اس آدمی کو ہلاک کیا، اسی جانور سے بچے کو بچایا۔ سارا سمندر ہے، اس بچے کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات پر اللہ کا کنٹرول ہے، تو پھر ہمارے اوپر بھی اللہ کا ہی کنٹرول ہے۔ ہم بائک لے کر جا رہے ہیں، بائک پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، بائک پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ کتنا بھی کنٹرول کر لو، آسمان سے فیصلہ ہو گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ کرنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایکسیڈنٹ سے نہیں بچا سکتی۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ مت دو، اس کو اللہ کی طرف سے ایکسیڈنٹ دو۔ بے ایمانوں کا بول ہے، اللہ والوں کا تو بول ہوگا یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ پورا اللہ کا سیٹنگ ہوتا ہے، پورا اللہ کا۔ جتنے دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں اس میں اللہ کا نظام چلتا ہے۔ ہماری یقین کی کمی کی بنیاد پر ہدایت کا نور ہے، جس سے ہم کو سے نور نہیں، جس سے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے ہدایت سے کیا فائدہ ہوئے؟
ہدایت مانگو ہدایت مانگو، ہر رکعت میں ہدایت مانگو، ہر ہدایت یہ کرے گی کیا ہو رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ ہدایت والا سمجھے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ قسم قسم کی یعنی اسکیمیں کرتے ہیں، ہمارے اکابرین کو پتہ ہے، ہدایت والے نور والے ان کو پتہ ہے کہ سب کیوں ہو رہا ہے، خاموں سے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو سب ٹھیک ہوگا، مسلمانوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، کتنی بھی تحریکیں تنظیمیں کتنی بھی دماغ توڑا لو، حکومت والے سارے کے سارے حکومت والے آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہماری محنت سے حکومت اسلامی نہیں چاہ رہی، اسلامی زندگیاں چاہیے جائیں۔ نبی اسلامی حکومت کے لیے نہیں آتے تھے، نبی اسلامی زندگیوں کے لیے آتے۔ اسلامی زندگیاں ہوگی تو غیر کی حکومت میں بھی امن میں رہو گے، اور اسلامی زندگی نہیں ہے تو اسلامی حکومت میں بھی امن میں نہیں رہو گے۔ محنت ہے میرے بھائیوں، کام ہے جس سے آدمی غریبی کی حالت میں بادشاہ کا مزہ لے، بیماری کی حالت میں تندرستی کا مزہ ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، امتحان ہو رہا ہے، شیطان کو ذلیل کرنا تھا، شیطان گیا اللہ کے پاس میں، یہ تو تیرے بندے ہیں، اس کے اوپر تجھے اتنی نعمتیں رکھی ہے، اس میں تیری عبادت ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا ہوا کہ آپ کے سارے بچے ایک حادثے میں شہید ہو گئے اور ڈبل عبادت ہوگی، لو سارے باغان جانور حادثے میں ختم ہو گئے اور ڈبل عبادت ہوگی۔ اس کو تو آگ لگ رہی ہے، شیطان کو جل رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ میرا مشن تو میرا تو ساری اسکیم فیل ہو رہی ہے، اور کون فیل کرنے والا ہے؟ جس کو اللہ کمزور کہتے ہیں، انسان، لیکن اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو گئی، شیطان بھی لاچار محتاج ہو گیا کہ یہ تو ٹھیک مزہ نہیں آئی، کوئی ان کی جان پر کوئی تکلیف پہنچے تو میں دیکھتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ ناک میں پھونک مار دی شیطان نے، پورے بدن میں بیماری پیدا ہو گئی، پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے، بگڑ رہا تھا بدن۔ آپ کی بیوی، دیکھو شرک کتنا خطرناک ہے، شرک۔ ایک بات یاد رکھنے کی، اللہ پاک سارے گناہ کو معاف کرے گے، شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دو وقتوں میں آدمی خطرے میں پڑ جاتا ہے، بیکاری اور بیماری۔ جب بیکاری آتی ہے تو آدمی کا ایمان ڈولنے لگتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے، اچھے کام۔ اور بیماری آتی ہے تو آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کورونا میں دیکھ لیا بھائی، اچھے لوگ سنتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، ماسک کا اہتمام ہو رہا ہے زبردست، ماسک پہنو، ماسک۔ ارے بھائی یہ ماسک تو ہمارے ایمان کی چیکنگ کے واسطے۔ میں بھی کبھی کبھی ماسک پہنتا نیت کرتا تھا، نیت کرتا ہوں پولیس والوں کے واسطے، بیماری کے واسطے نہیں۔ یہ ماسک کیا بیماری کو روکے گا؟ یا تو آسمان کی طاقت ہے، اتنا سا کپڑے کا ٹکڑا کیا کرے گا؟ آسمان کی طاقت کو روکے گا کپڑے کا ٹکڑا؟ ایوب علیہ السلام کو جب یہ نے بتایا، تکلیف ہوئی، آپ کی بیوی بہت خدمت کرتی زبردست۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی گئی، کوئی ایسا آدمی مل گیا نبی میں جیسا ہے اس زمانے میں کہ بھائی تھوڑے سے یہاں سے بال کاٹنے دو، تمہارا شوہر اچھا ہو جائے گا۔ بیوی نے شوہر کی محبت میں بال کٹوا لیے۔ اب جیسے ان کی بیوی آئی، ایوب علیہ السلام نے جیسے بال کہاں کٹے کہ بال میں نے آپ کی تندرستی کی بنیاد پر کٹائے ہیں، کہ ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہونے دے، 100 کوڑے ماروں گا۔ ایسی خدمت گزار بیوی کے بارے میں اس شرک کو پسند نہیں کیا۔ ٹھیک تو اللہ کرے گا، اس کے لیے ہم کبھی بھی کسی بھی ڈاکٹر کی تعریف نہ کریں، کسی میڈیسن کی زیادہ تعریف نہ کریں، کسی وکیل کی تعریف نہ کریں، کسی ڈاکٹر کی تعریف، کسی کی تعریف نہ کریں۔ یہ سب کے سب اللہ چاہے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تو آپریشن کیا کرے گا، کیسی پیٹ میں بھول جاتا ہے، ری ایکشن والی دوا دے دیتا ہے۔
وکیل تو اس کے پیسے کے لیے ہم جیت جائیں گے اینڈ میں کہتا ہے بھائی اللہ کو منظور نہیں تھا مار گئے لو، بس اب کیا کرو، پہلے ہی کہہ دینا بھائی، وہ تو اس کے پیٹ کے لیے ہم کو بنا رہا ہے اور ہم ان کی تعریف کریں، ٹھیک ہے میں بدلا لوں گا، 100 کوڑے ماروں گا، بیوی تو بیوی تھی، کوئی خدمت میں لگی۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی کسی جگہ پر کام سے گئی، ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا کہ کامیاب ہو گیا میرا نبی، کامیاب ہو گیا، اس کو شیطان کو ذلیل کر دیا۔ بدن میں سے جب کیڑے نکلتے تو اس کو پکڑ کے رکھتے اپنے بدن میں، کھا، اللہ نے میرے بدن کو تیری خوراک بنائی ہے، کھا، کیڑوں کو کہ جب کیڑے دل کے پاس میں پہنچنے لگے، اے اللہ میرے دل کی حفاظت کرنا، اس دل سے تو میں تیرا شکر کرتا ہوں، ایسی حالت میں شکر کو زبان کی طرف کیڑے پہنچنے لگے، اے اللہ میری زبان کی حفاظت کرنا، اس لیے میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ افسوس ہے آدم کو گدوں پر اچھا کھا کر 3 تسبیح پورا کرنے کو دل نہیں چاہتا، کوئی کام نہیں ہے، لوگ خدمت کر رہے ہیں، لوگ ہمارا سب سیوا کر رہے ہیں، خدمت والے رکھ دیے، کوئی کام نہیں، 3 تسبیح پوری نہیں ہوتی بیٹھ، یہ ناشکری ہے بہت بڑی۔ حالانکہ ہم کو تو اس تسبیح سے ہر گھڑی ذکر میں ڈالا جاتا ہے، کہیں بھی رہو اللہ کے ذکر میں رہو۔ جب یہ پاس ہو گئے اسلام، اللہ پاک نے اے میرے ایوب ایک گوتا لگاؤ، گوتا نیچے جو چشمہ بہ رہا تھا ایک گوتا لگایا، ویسے بھی انبیاء کرام تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں، اس سے ڈبل خوبصورتی ہو گئی، اور جو کیڑے تھے وہ سونے کے بن گئے، جو کیڑے تکلیف دینے والے تھے جب اللہ کے مشن کے اندر جمے رہے اور شیطان کو ذلیل کر دیا ایوب علیہ السلام نے اپنے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے، تو اللہ پاک نے تکلیف دینے والی چیز کو راحت والی بنا دیا، اور 3 دن تک اللہ پاک نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسائی، 3 دن سونے کی، مال جو ختم ہو گیا تھا وہ مال کیا اللہ نے ڈھیر کر دیا۔ اور جب ان کی بیوی آئی، اچھی ہو گئی، ان کی بیوی نے دیکھا کہ یہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو آپ نے دیکھا ہے، ایوب علیہ السلام ہنسنے لگے کہ وہ میں ہی ہوں، خوش ہو گئی، لوٹنے لگی، کیا کہا کہ مجھے 100 کوڑے یاد ہیں، 100 کوڑے مجھے یاد ہیں۔ اللہ پاک نے کہا اے میرے ایوب 100 تنکوں کی جھاڑو بنا لو اور جھاڑو مار دو، ہم نے تمہارے کوڑے، اللہ پاک کرتے رہی میرے، ہم نے پہچانا نہیں ہے، اللہ پاک مانتے ہم پہچانتے نہیں، وہ کبھی قربانی لیتے ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے سب کر رہے ہیں، لینے کے لیے نہیں، دنیا لینے کے لیے کر رہی ہے سب، جس کو ڈاکن کہا، اس کو کیا کیا حضرت شیخ نے اس کی تصریح نہیں کی دنیا کی، ابھی ہم نے کتاب کے اندر پڑھا، بہت بڑی عورتیں فائشہ ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جب دے میرے بھائیوں، کھانا تو یہاں تک مزہ آتی ہے، یہاں کے بعد میں پیٹ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے بریانی کھائی کہ کھچڑی کھائی، 200 روپے کلو والے چاول تھے یا 30 روپے والے تھے، وہ پیٹ کو پتہ نہیں چلتا میرے بھائیوں، تو سب کا انجام ایک کر دیتا ہے۔ کپڑا بدن چھپانے کے لیے، کپڑا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے بھائی، جوتے پیر کی حفاظت کے واسطے ہیں، لوگوں پر رعب پاڑنے کے لیے جوتے نہیں ہیں، مکان تو رہنے کے لیے۔ تاج محل والے بھی قبرستان میں چلے گئے، یہ ہم کو سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں چلتے چلتے۔ مکان بنانا بھی ہے، سیدھا سادہ مکان بنانا بھی کہہ دینے گا میرے گھر میں کوئی ڈیزائن جیسی چیز مت ڈالنا، اتنی مزدوری نہیں دوں گا، سیدھا سادہ مکان بنا دے پہ، کھڑکیاں ڈالنی ہے اور چھت ڈالنی ہے، فرش ڈالنا ہے، اچھا ڈالنا ہے، لیکن 100 سال والا کسی بھی چیز کا میک اپ ہے نہیں نقصان والا، کھانا سادہ کھاؤ، کوئی بیماری نہیں ہے، میک اپ والا کھاؤ، اتنی پریشانیاں کھڑا کرنا۔ گاڑی ضرورت کے لیے چلاؤ، اللہ کی مدد ہوگی، شوق کے لیے اور گھمنڈ میں چلائیں کہ وہ تم کو دواخانے پہنچا دے گا۔ ضرورت کی نہیں، اللہ کی مدد ہوگی، لیکن خواہش پورا کرو گے تو پھر اس میں مدد ہٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں
کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جائے گی، خواہشات بادشاہ کی بھی پوری۔ دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے۔ اس کے لیے ہم کو مسافر بتایا۔ کون ہے بھائی بولو؟ مسافر ہے، اور مسافر اپنے سفر میں چوکنا رہتا ہے، اور چوکنا نہیں رہتا تو جان کا بھی خطرہ اور مال کا بھی خطرہ۔ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، لکھا ہوا تھا نا روڈ پر، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، درگھٹنا ہوگی، اللہ سے نظر ہٹی درگھٹنا ہوئی۔ ایمان کی لائن سے یا جان کی لائن سے ہوگی، یا ایمان کی لائن سے درگھٹنا ہاتھ سے ہوگی، اللہ پر سے نظر ہٹتے۔ اس کے لیے ہمارا دھیان اللہ کی ذات کو 3 چیزوں کے ساتھ میں کر لو اپنے آپ کو ویلڈنگ، اور 8 چیزوں سے ہو جاؤ فولڈنگ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے 3 چیزوں سے ہو جاؤ ویلڈنگ، اور 8 چیزوں سے ہو جاؤ فولڈنگ۔ علماء کرام بتائیں گے قرآن کے قرآن کھانا آبا حکم ابنا حکم، پوری آیت ہے۔ اللہ کے سامنے ویلڈنگ ہو جاؤ، کوئی ہم کو جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے ویلڈنگ ہو جاؤ، شادی ہو تو ہو، نہ ہو تو کوئی وعدہ نہیں، میں اپنا سنت طریقے نہیں چھوڑ سکتا، نوکری رکھنا تو رکھو، نہ رکھنا تو کوئی وعدہ نہیں، میں اللہ کے نبی کے طریقے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ ویلڈنگ ہو، اور اللہ کے راستے کی محنت کے ساتھ ویلڈنگ ہو جاؤ۔ 8 چیزوں سے بیوی بچوں سے فولڈنگ رہو، کٹمب قبیلے سے فولڈنگ رہو، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ۔ 8 چیزیں بتائی، اس کے ساتھ جڑو۔ ٹریکٹر سے ٹرالی جڑتی ہے، ویلڈنگ نہیں ہوتی۔ جب ٹرالی لگانی ہے تو لگا دو، اور چھوڑنی ہے تو چھوڑ دو۔ سب کے ساتھ میں رہو فولڈنگ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صاحب کہتے ہیں، مائشہ فرماتی رضی اللہ کہ ہم کو پہچانتی بھی نہیں، اس طرح چلے جاتے۔ دنیا کی محبت دل سے نکالو۔ دنیا ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے، مولانا اعظم صاحب تھے اور مولانا عبدالرشید صاحب تھے، اور ہم جا رہے تھے، تو میں نے کہا بھائی دنیا کی محبت نکالو، تو یہ سبھی بہت کاٹھا ہو تو کٹھن سے کٹھن، دنیا کی محبت نہیں، پر سب بہت آسان ہے، کٹھن نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نکالنا بہت آسان ہے۔ اللہ ہو کر کے 5 وقت کی نماز جو ہے ایک دم چھوڑ دو، اور 5 کام کے وقت میں چھوڑ دو، اللہ قبول کر لیں گے اس کے دل میں دنیا کی محبت۔ یہ 5 کام جو دیے ہیں یہ محمد رسول اللہ ہے، اور 5 وقت کی نمازیں لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمے کے 2 جزوے ہیں، دعوت اور عبادت، دونوں کو ملا کر چلیں گے تو پورا کلمہ ہوگا۔ ایک میں بھی کمی ہے تو کلمہ پورا، ہم نے کلمہ پڑھا۔ کتنے بجے بات کرنی ہے بھائی؟ اس کے لیے میرے بھائیوں، ہم سب اپنے توقع کے اوپر فکر، جان سے زیادہ ایمان کی پرواہ کریں، جان سے زیادہ اور مال سے زیادہ اعمال کی پرواہ۔ تو جس نے مال سے زیادہ اعمال کی پرواہ کی تو مال کا ڈھیر لگے گا، ڈھیر۔ امام حسین اور امام حسن بھوکے ہیں، واقعہ سنتے ہیں، اور اپنا کھانا قیدی کو کھلا دیا، اپنا کھانا میں نے بتایا یتیم کو کھلا دیا، روزے پر روزے رکھ رہے ہیں۔ اور فجائل صدقات میں واقعہ لکھا ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے اور آپ کے اونٹ گم ہو گئے، ایک بڑھیا کے پاس میں گئے کہ بھئی ہم ہاشمی خاندان سے ہیں، ہم کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو۔ بوڑھی عورت نے کہا بکری اس کا دودھ نکال لو، بکری کا دودھ نکال کر پیا، اب تو اور بھی زیادہ بھوک لگے، بکری ذبح کر دو، میں پکا کر دے دوں گی۔ بکری ذبح کی اور کو کھلا دیا۔ کہا کہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ آئے تو ہم سے ملاقات کرنا، یہ کہہ کر چلے گئے وہ لوگ۔ شام کو شوہر آیا، شوہر کے سامنے بات کی، شوہر نے کچھ ناراضگی بھی بتائی، پھر غریبی نے بہت ستایا۔ یہ لوگ مدینہ گئے، اونٹ کی اور بکری کی مہنگنیاں چک کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن دروازے پر کھڑے تھے اور اس بڑھیا کو دیکھ لیا، اپنے غلام کے ساتھ میں بلوایا اور بلا کر کہا کہ مجھے پہچانا؟ کہ نہیں پہچانا، کہ میں وہ بکری والا ہوں، بکری والا دودھ والا، کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ پھر غلام سے کہا کہ 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں اس عورت کو دے دو۔ مال ان کے پاس میں بہت مال آیا، لیکن مال کے سامنے وہ دیکھتے بھی نہیں تھے،
تو مال تو آئے گا. ہم کو اللہ پاک مال اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے پاس میں مال آتے ہی پتلے ربڑ کے پھکے کی طرح پھول جاتے ہیں اور پھر پھٹ جاتے ہیں. اس کے لیے اللہ پاک مال نہیں دیتے ہم کو کہ میں دوں گا اور یہ ہجم کرے گا نہیں. اور کپڑے, ماں بچوں کو زیادہ کھانا اس لیے نہیں دیتی کہ اس کا پیٹ آتما کم ہے اور یہ کپڑے خراب کرے گا, میرے کو پریشان کرے گا. اس کے لیے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے جیسے سانپ کو پکڑنا سیکھنا پڑتا ہے اس طرح مال کو پکڑنا سیکھنا پڑتا ہے. کہ آدمی سانپ کو پکڑنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اس سے پیسے کماتا ہے, سیکھ لیا اس نے. اب یہ سانپ اس کو نقصان, یہ مال جو ہے نا وہ تو سانپ جیسا ہے بھائی, ضرور بھی ہے اور سانپ جیسا ہے. بڑا سانپ تو ڈستا ہے تو مر جاتا ہے, یہ تو ڈستا ہے تو آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے. اس کا ڈسا بہت خراب ہے. کون سی بات کر رہے ہاں کہ بھائی یعنی پھر دوسرے بھائی کے پاس میں بھیجا, انہوں نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں دی. پھر امام جعفر رضی اللہ کے پاس میں بھیجا, انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں دی اور کہا کہ ان سے پہلے میرے پاس میں آتے تو مجھ سے زیادہ دے. اس کے لیے مسلمان سخی ہوتا ہے, مسلمان بخیل نہیں ہوتا, مالدار نہیں ہوتا, دلدار ضرور ہوتا ہے مسلمان. مسلمان کی شان ہے دلداری. اس کا بینک سے کانٹیکٹ نہیں ہے, اس کا کانٹیکٹ آسمان سے. اور دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں, کامیاب ہونے کے اور اپنے بچوں کو ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں, میرے بچے سکھی ہو جائیں, تو اپنا لقمہ دوسرے بچوں کو کھلاؤ. صحابہ نے اپنے بچوں کو روتا سلا دیا اور وہ کھانا دوسروں کو کھلا دیا. ان کے صحابہ کے اللہ نے نسلوں کی عیش کر دی. جاؤ. اور بادشاہوں نے کیا کیا کہ دوسروں کا مال ٹیکس کے طور پر لے کر اپنے بچوں کو کھلایا تو ان کے بچے فقیر ہو گئے. اس کے لیے اللہ پر توکل کرنا, اللہ کے نبی پر توکل کرنا, قرآن پر توکل کرنا, آخرت پر توکل کرنا, موت کے بعد کھڑے ہونے پر توکل کرنا, یقین کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں تو یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جماعت میں, جماعت مت کو بھائی ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. نہیں بھی دوا کھانا کو دوا کھانا, دوا کھانا سمجھو گے تو چاول بھی کھاؤ گے, نہیں کھچڑی بھی کھاؤ گے, نہیں پتلی دال بھی کھاؤ گے, سب کھاؤ گے. میں تو یہاں ٹھیک ہونے آیا ہوں بھائی, میں تو بیمار ہوں. اللہ کے راستے میں کہو گے تو روٹی اور چاول کا بھی جھگڑا ہوئے. بھائی ڈاکٹر نے منع کیا پنکھا بند کرو, مجھے پنکھا نہیں چاہیے. اب لائٹ گئی تو آدمی وہ نہیں کرے گا, لائٹ گئی صاف گرمی ہے, پنکھا 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 پنکھا. ارے بھائی ہم تو بیمار ہیں, پنکھے بغیر بھی رہیں گے, جب بلال اچھے انگار پر ہیں, ہم تو پنکھے بغیر ہیں. کون سی بڑی بات ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھے, اپنے آپ کو گنہگار سمجھے. میں تو گنہگار, میرا یقین بگڑا ہوا ہے. جو آدمی اللہ کے راستے میں سدھرتا ہے اس کو دنیا نہیں بگاڑ سکتی, اور دنیا کا بگڑا ہوا یہاں سدھرے گا اور یہاں کا بگڑا ہوا دنیا میں نہیں سدھرے گا. کیا مطلب اس کا؟ یقین کا بگڑا ہوا. یہ نہیں کہ چلو شرابی بگڑا ہوا یا شراب چھوڑ دے گا, جوا چھوڑ دے گا. پھر بڑے بڑے علماء کرام اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, حفاظ کرام نکلتے ہیں, مفتیاء کرام نکلتے ہیں, تو کیا بگڑے ہوئے کہ نہیں؟ یقین تو سب کا بگڑا ہوا. یقین سب کو سیکھنا ہے. نبیوں نے جب یقین سیکھا ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم نے 13 سال ایمان کو سیکھا, بعد میں قرآن کو سیکھا. تو ایمان تو سب کا بگڑا ہوا ہے, اور ایمان اللہ کے راستے کی ٹھوکروں میں بنتا ہے, اللہ کے راستے کی جد و جہد میں بنتا ہے. اور جب ایمان بنتا ہے, ایمان جتنے اعمال ہیں وہ وزن دار چیزیں, وزن دار ہلکی نہیں ہے بھائی, بہت وزن ہے اعمالوں میں. ان وزنوں کون اٹھائے گا کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا. پل بنایا ہے, بڑے بڑے ٹیلر نکل رہے ہیں, ٹربو نکل رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں نکل رہی ہیں, دھنات نکل رہی ہیں. کیا ہے؟ اس کا فاؤنڈیشن بہت پکا ہے. صحابہ کرام کے اوپر سے بھوک گزر گئی, تنگیاں گزر گئی, بڑے بڑے حالات گزر گئے. صحابہ کرام پہاڑ جیسے تھے, اور ہمارے اوپر سے بولو نماز ٹوپی وزن والی, ٹوپی اوڑھنے کو تیار نہیں, ٹوپی وزن لگ رہی, اتنا یقین کچا ہو گیا.
کہ اللہ پاک نے ٹال دے دی بڑھاپے کے اندر، تو ابھی 4 بالوں کو یہاں سے یہاں کرتا ہے، ٹوپی اڑتا نہیں آتا، 4 بال ہے۔ ارے بھائی اللہ پاک نے اسی لیے ٹال دی کہ اب اللہ کے پاک نبی کا طریقہ لے آؤ بھائی، چلو جوانی میں نہیں پہلی کوئی بات نہیں، بڑھاپے کے اندر لاؤ۔ بچے چھوٹے چھوٹے نماز پہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کس کے لیے عبرت ہے؟ کہ یہ یعنی بتایا بوڑھوں کے لیے عبرت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں جا رہے ہیں، مجھے 60-70 برس ہو گئے میں مسجد بھی نہیں جاتا، اور بوڑھے ڈنڈا لے کر مسجد میں آتے ہیں، کہ جوانوں کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو اتنے بوڑھے بوڑھے مسجد میں جا رہے ہیں، ہم جوان ہٹتے اٹھتے کر مسجد، اللہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ہم کو نظر اس لیے نہیں آتا ہمارے پاس میں ہدایت کا نور نہیں ہے۔ ہر چیز تم کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے، ہر چیز۔ یہ لوگ قوالیاں گا رہے اور شاعریاں کہہ رہے، اس میں بھی اللہ نے عبرت رکھی، سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ شیطان نے کھیل کے میدان لگائے، ہدایت والا ہے کھیل کے میدانوں سے بہت ساری چیزیں حاصل کر لیں، لغویات میں سے آدمی ہدایت لے لے، اور نہیں ہے تو پھر بیت اللہ میں سے بھی ہدایت نہیں۔ اس کے لیے ایک اللہ والے بیت اللہ کا گلا پکڑ کے رو رہے ہیں، پورا بولیا یعنی اللہ والوں کا ہے، اور شکل پورے کی پوری یعنی بتایا اللہ کے تعلق کیے، ایک دوسرے اللہ والے کسب کے ذریعے سے دیکھا کہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، شکل پوری اللہ والوں کی۔ اور ایک لڑکا جوان مدینہ کے بازار میں یعنی مٹھائی بیچ رہا ہے، اللہ والوں نے دیکھا کانٹیکٹ میں، شکل پوری الگ ہے، بزنس کی تجارت کی شکل ہے لیکن کانٹیکٹ میں ہے، تو یہ کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے کھولیاں یعنی آسان ہے، کھولیاں بنانا محنت ہے، کھولیاں۔ فقیر کا کھولیا دیکھو پورا سنت والا ہوتا ہے، عصا بھی ہے اور جبہ بھی ہے اور ٹیبل بھی ہے، سر پہ ماما بھی ہے، زبان پر کیا ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ ہوگا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہوگا، اللہ سب سے نہیں۔ میرے دوستو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارا ہولیا بن جاوے، اور ہولیا ہمارا نہیں بنا تو ہم بھی ہولیے کے ساتھ دوسروں سے، چاہے دنیا کی لائن سے وہ بھیک مانگ رہا ہے، ہم اسباب کی لائن سے دوسروں سے مانگیں گے، کارخانے سے مانگیں گے، دکان سے مانگیں گے، مزدوری سے مانگیں گے، نوکری سے مانگیں گے۔ جس کے لیے مسلمان گدھا مزدوری کے لیے پیدا نہیں ہوا، مسلمان مزدوری کے لیے پیدا ہوا۔ گدھا مزدوری کس کو کہتے ہیں؟ وہ سارے اعمال کا دیوالا نکال کر مزدوری کرو، یہ گدھا مزدوری ہے، اور مزدوری کے ساتھ میں اعمال اور اعمال کے ساتھ مزدوری، یہ تو نیکی ہے۔ اس محنت سے بات چاہی جا رہی ہے کہ ہم یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو مضبوط پکڑیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں کم و بیش وقت کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس مہنگائی کے زمانے میں جس طرح کمائی کم پڑتی ہے، اس بے دینی اور بے حیائی کے زمانے میں یقین بھی 1-4 مہینے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے بار بار 4 مہینے لگانے پڑیں گے۔ کسی بڑے جانور کو آپ کو رسی سے باندھنا ہے تو ایک ہتھوڑی میں وہ تو لے کے بھاگ جائے گا، یوں کو جتنا ہمارا گھر نکل گیا کھوٹا بار، اس کو تو بار 4, 5, 10 ہتھوڑی مارو، پھر وہ کھوٹا اندر اتر جائے گا، پھر جانور کتنا بھی زور مارے کھوٹا نکلنے والا نہیں ہے۔ بار 4 منٹ لگاتے ایمان کو یہاں گھسیڑ دو، پھر شیطان کی طاقت نہیں ہے۔ اب وہ ایمان خون میں مل گیا، میرے منہ میں بادام ہے، اخروٹ ہے، کاجو ہے، چلو میرے منہ میں اخروٹ بادام کاجو ہے، اب مجھے کھانسی ہے تو بادام کہاں جائے گی؟ باہر، یا پیچھے سے کسی نے گھوسا مارا تو باہر، اور اس کو کھا کے برابر پیس کے ہضم کر دیا ہے، اب میرے کو جھٹکے مارو تلوار کے بھی کاجو پاپ نکلنے والے۔ یہ صحابہ نے ایمان کو اپنے خون میں ہضم کر دیا تھا تو باہر نہیں آیا، اور ہمارے خون میں ہضم نہیں کیا۔ اس کے لیے ایمان دیکھو، نماز ہضم ہو جائے گی اور 3 دن ہضم ہو جائیں گے، لیکن سب کا جو مقصد ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہضم ہوگا تو کام کرنے گا۔ یہ بھاری خوراک۔ میں ایک جگہ گیا ناول، وہ مولانا بیچارے تھوڑا ان کا ایسا الگ تھا کہ تبلیغ
کڑی کھچڑی سائڈ تب کی کڑی کھچڑی. تو مول صاحب آپ تو بہت ماہر ہو تبلیغ کے, آپ بہت ماہر ہو تبلیغ کے, جو بھی چپ ہو گئے میرے کو ماہر بتا رہے ہیں. میں تو ایسے تبلیغ کی ٹھیکری اڑا رہا تھا کہ آپ بہت ماہر ہو. میں کیا بیمار آدمی کے لیے کڑی کھچڑی بہت ضروری, ہر ڈاکٹر کڑی کھچڑی کہتا ہے. مرغی مچھلی بھی آپ مت کھانا, آپ بیمار ہو. تو میں یہ تبلیغ ہے نا, امت پوری بیمار ہے, اور یہ کڑی کھچڑی امت کے لیے کام آئی ہے. مقصد امت کے لیے کام کیا آئے گا, کڑی کھچڑی چلے گی بھائی. ایک آدمی کے پاس میں گئی, ہمارا کام گولڈ ہے اور تمہارا کام تو بالکل خیر ہے. نہیں کیا ہمارا کام 10 کی نوٹ ہے, ہمارا نام کیا ہے بولا 10 کی نوٹ, اور تمہارا کام گولڈ ہے, بہت زوردار ہے. لیکن تم کہیں جنگل میں چلے گئے نا, تو کسی کو کہو گے سونا دے کر گولڈ, تو بھی میرے کو بسکٹ کے پیکٹ دے دے, خیر پیتل میں پٹکوں سے میں نے ٹھکوایا اسے, کوئی دے گا نہیں, بھوکے مرو گے نہیں. 10 کی نوٹ دو گے فوراً 2 بسکٹ کی پیکٹ دے گا. سکہ لگا ہوا, سکہ کیا لگا ہے, 10 کی نوٹ پر سکہ ہے, تمہارے گولڈ پر سکہ نہیں مل گیا. اس کام پر اللہ کے نبی کا سکہ لگا ہوا ہے. اس کی نا میرے بھائی باتیں تو باتیں ہوتی رہے گی. ہم سب کے سب اپنی زندگیوں کے بارے میں فکر کریں. اپنی زندگی خیر ہے, اپنی زندگی پر رحم کھاویں, اپنی زندگی کے بارے میں فکر کریں. اور کوئی یوں سمجھو میں دنیا میں نہیں ہوں, بس میں مر گیا, 4 مہینے جانے واسطے نیت نہیں. آپ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ بھئی اس کے خودکشی کرنی ہے, خودکشی کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ٹرین میں کٹنا یا نہیں, 15 مالے سے گرنا یا مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگانا, اس کے کرنا. تو اس کہتا ہے بھائی ہمارے خیال خودکشی کر لیجیے, دعا کر جو ہمارا مطلب اللہ آسان کر لیجیے جائے. کہتا ہے کسی کو, وہ نیت کرتا ارادہ. بس رات کو چپ چاپ اٹھ کے ٹرین دھنات رات دانی آ رہی ہے, جا کے سو گیا کپڑے. میں اپنے 4 مہینے جا رہا ہے, اس میں تو لوگوں کو دعا کری جو دعا کریے, اللہ آ جائے گا 5-4 مہینے تو گھر, کیا دعا کریے. ہمارے میں ابھی پالنپور میں ایک جوان کو 8 آدمیوں نے مار دیے, چھوڑے مسلمان کو 8 تھوڑے جیل میں جانا ہے. بولے ایک جڑا کالی مرغی واسطے جیل میں کیا, مرغی بھی سفید نہیں کالی, ہماری پائپ کا پھٹکا سمی آدمی مر گیا, مرغی واسطے پائپ ماری نے جیل میں جاتا ہے. بس اللہ بھائی اللہ کے واسطے, اللہ کے نبی کے واسطے, اپنی آخرت کے واسطے جماعت میں جاؤ. ہم جیل واسطے پیدا نہیں ہوئے, ہم جماعت واسطے پیدا ہوئے. اس کے واسطے نیت کرنا ہے. بتاؤ